پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا۔ سر، اب اس کیس کو بیگ صاحب ڈیل کریں گے، انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کر دیا ہے۔ جج نے اطمینان بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھے 2 روز پہلے ہی کیس کی فائل ملی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے کیس کی اسٹڈی کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اس مدت میں بڑے بھرپور انداز میں کیس کا مطالعہ کیا اور اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن تیار کر لی۔ آئندہ پیشی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے چالان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ فوزیہ کی موت 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہونا بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی تھی کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ علاوہ ازیں مقتولہ کی گردن کے نیچے دانت سے کاٹنے کے متعدد نشانات بھی موجود تھے۔ مقتولہ کا سر پاش ہو چکا تھا، گردن اور کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں بچی تھیں۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا اور یہ حملہ اس پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوا تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مقتولہ کو بری نظر سے دیکھا کرتا تھا اور آتے جاتے گاہے بگاہے اس پر جملے کستا رہتا تھا۔ ایک آدھ بار تو اس نے مقتولہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، جس پر مقتولہ کی ماں نے اپارٹمنٹس کے یونین انچارج سے اس کی شکایت بھی درج کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کوارٹر تک لے گیا، پھر اسے بے بس کر کے اس نے اپنی ہوس کی تکمیل کی۔ بعد ازاں پکڑے جانے اور راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے مقتولہ کی جان لے لی، پھر اس کی بے حرمتی کے بعد اسے برہنہ تن ڈکٹ کے اندر پھینک دیا۔ قریب ہی مقتولہ کے کپڑوں کی گٹھڑی بھی پائی گئی تھی۔ واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، پھر لوگوں کی فراہم شدہ معلومات کی روشنی میں نصیب خان کو اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پولیس رپورٹ میں بہت سی باتیں تھیں جن میں سامعین کی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے 10 گواہوں کی فہرست دائر کر دی گئی تھی۔ میں عدالتی کارروائی کے دوران میں صرف اہم گواہوں اور اپنی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ استغاثہ میں بعض باتیں ایسی تھیں جو بظاہر میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں، تاہم ان کی گہرائی میں مجھے نصیب خان کی موافقت نظر آ رہی تھی۔ بس ذرا محنت کی ضرورت تھی اور وہ میں کر رہا تھا۔ آئندہ پیشی پر میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ جج پہلے ہی اس مقدمے سے خاصا برہم ہو چکا تھا، پھر قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں میرے موکل پر مجرمانہ حملے کا بھی الزام تھا، لہٰذا درخواست ضمانت رد ہو گئی۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر گواہوں کے بیانات اور جرح کا سلسلہ ضرور شروع ہونا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں ایک خاص بات نوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا افضل خان؟ جب سے آپ نے یہ کیس لیا ہے وکیل استغاثہ مجھے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے، افضل خان نے بتایا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی، ممکن ہے یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، افضل خان، تمہاری بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں جناب۔ کیس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی؟ وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں پکی تسلی دے دی ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس پر ہماری گرفت مضبوط ہے نا؟ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ابھی تو ڈول ڈالا ہے خان صاحب، دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ ویسے ایک بات کی میں تعریف کروں گا، تم نے میری مرضی کے مطابق تمام اہم اور ضروری معلومات مجھے فراہم کر دی ہیں۔ تم پوری سرگرمی سے اس سلسلے میں میری مدد کر رہے ہو۔ نصیب خان میرا اکلوتا بھائی ہے وکیل صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، میں نے اس کے برادرانہ جذبے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تمہارا بھائی باعزت بری ہو جائے گا۔
خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ دعائیہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، وکیل صاحب آپ کو اور رقم کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ بات بیگم صاحبہ نے پوچھی تھی، وہ اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہی ہیں۔ تم اس حوالے سے خوش قسمت ہو افضل خان کہ تمہیں بہت ہمدرد اور نیک فطرت صاحب اور بیگم صاحبہ ملے ہیں، ورنہ آج کل کون اپنے ملازموں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ واقعی وہ دونوں بہت اچھے ہیں، وہ تعریفی لہجے میں بولا۔ پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، جب بھی اور جتنی بھی رقم کی ضرورت پیش آئے گی میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے ہاتھ ہی سے دلواؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا۔ میں پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی میں بھی ابھی 10 دن کا وقت تھا۔ اس عرصے کے دوران میں مزید تیاری کر سکتا تھا۔ ویسے میں نے اب تک ایک مخصوص لایا عمل تیار کر لیا تھا، بس فائنل ٹچنگ کا کام باقی تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی ابن الحوث۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ استغاثہ کا پہلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں مسمہ سلطانہ بیگم زوجہ فرید حسین، ساکن گل بہار، ضلع کراچی، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان دیتی ہوں کہ میری معصوم بچی کا قاتل یہی شخص ہے۔ اس نے انگلی سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، اس نامراد نے چہرے پر داڑھی سجا کر خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کا ایک نیا ناٹک شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس کی ظاہری صورت پر توجہ نہ دی جائے اور اس بد باطن شخص کو جلد از جلد پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے جانے کیسے میری پھول سی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر تک پہنچایا اور پھر اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، میری بچی کی عزت کا لٹیرا اور اس کا قاتل یہی شخص ہے۔ کاش میں اس کی ابتدائی حرکتوں سے ہی کان پکڑ لیتی اور اپنی بچی کو کام سے ہٹا دیتی، اسے اس بلڈنگ تک جانے بھی نہ دیتی، مگر یہ داغ تو میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گئی۔ سلطانہ بیگم کا بیان خاصا رکت انگیز اور متاثر کن تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں، لیکن انہیں غیر ضروری سمجھتے ہوئے یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ سلطانہ بیگم ریکارڈ کرا چکی تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ سلطانہ صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ملزم اکثر و بیشتر آپ کی بیٹی پر جملے کستا رہتا تھا۔ سلطانہ نے ملزم کی ابتدائی حرکتوں کے ذیل میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ملزم مقتولہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وکیل استغاثہ کا اشارہ اسی جانب تھا۔ سلطانہ نے جواب دیا، جی، وہ فوزیہ کو آتے جاتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، بیہودہ اور فضول باتیں۔ آپ ان بیہودہ اور فضول باتوں کی وضاحت کریں گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا یہ ضروری ہے؟ جج نے کہا، بی بی، یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہیں وکیل استغاثہ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے، یہ تمہاری حمایت ہی میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ سلطانہ نے بتایا، وہ فوزیہ سے کہتا تھا کہ وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے، اور وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، اور یہ کہ وہ فوزیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلطانہ نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس کے علاوہ؟ وہ فوزیہ کی جانب معنی خیز نظر سے دیکھتا تھا۔ بولتی جائیں۔ وکیل استغاثہ نے اس کی ہمت بندھائی، اور جب بھی فوزیہ اس کے پاس سے گزرتی یہ اس کی طرف دیکھ کر لوفرانہ انداز میں مسکراتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ میں نے یونین انچارج سے اس کی شکایت کی تھی۔ اس شکایت کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وقتی طور پر تو بلا ٹل گئی۔ وقتی طور پر آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطانہ نے جواب دیا، ملزم نے فوزیہ سے زبانی چھیڑ چھاڑ ختم کر دی تھی، لیکن کیا؟ وکیل استغاثہ نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ آپ کھل کر بتائیں، زبانی چھیڑ چھاڑ کو ترک کر کے ملزم نے کون سا وتیرہ اپنایا تھا؟ وہ بس نظر ہی نظر میں میری بچی کو گھورتا رہتا تھا، سلطانہ نے کہا، کچا چبا جانے والی نظر سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھمکی ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے اپنی پوشیدہ دھمکی پر عمل کر ڈالا۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی،
اس شیطان نے میری بچی کو برباد کر دیا، ہائے میری فوزیہ۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے کراہی۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر سے میری جانب دیکھا اور اپنی جرح ختم کرنے کے بعد مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ وکیل استغاثہ کے بعد معزز عدالت کی اجازت سے میں جرح کے لیے گواہ سلطانہ بیگم کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمدردی آمیز لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطانہ صاحبہ، آپ کی بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کا دلی صدمہ ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ سے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات تلخ یا ناگوار گزرے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، عجیب سی خاموش نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پہلا سوال کیا، سلطانہ بیگم، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے اس میں ملزم کی ابتدائی حرکتوں کا بھی خاصا تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں ان حرکتوں کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ سلطانہ بیگم بھی میرا سوال سن کر الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی پیچیدہ سوال تو نہیں کیا تھا، تاہم سوال کا انداز خاصا گھماؤ دار تھا، شاید اسی لیے سلطانہ بیگم الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی الجھن کو سلجھن میں بدلتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میرا موکل آپ کی بیٹی سے کچھ نازیبا حرکات کا مرتکب ہو رہا تھا؟ وکیل استغاثہ بیچ میں کود پڑا، یور آنر، وکیل مخالف کا سوال بے معنی ہے، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ کہ میرا سوال بے معنی نہیں ہے، اس کے واضح معنی ہیں جو میرے اور آپ کے علاوہ معزز عدالت اور اس کے کمرے میں موجود تمام سامعین بخوبی سمجھتے ہیں۔ آپ کا دوسرا اعتراض کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جواب یہ ہے کہ ہاں یہ پوچھنے کی بات ہے۔ پھر آپ کا اظہار خیال کہ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی، وہ بھی بے محل ہے، کیونکہ آپ کو اظہار خیال کرنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ میں نے گواہ سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا جس کا جواب گواہ ہی کو دینا چاہیے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایم آئی رائٹ سر؟ جج نے وکیل استغاثہ کو مداخلت بے جا سے باز رہنے کی تاکید کرنے کے بعد کٹہرے میں کھڑی سلطانہ بیگم سے کہا، بی بی، آپ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ سلطانہ نے کہا، مجھے یہ بات فوزیہ نے بتائی تھی۔ کیا فوزیہ نے سرسری سا ذکر کیا تھا یا وہ ملزم کی ان حرکات پر برہم بھی تھی؟ وہ بہت ناراض تھی۔ مقتولہ نے آپ سے اس قسم کی شکایت کتنی مرتبہ کی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، 3 یا 4 مرتبہ۔ آپ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا قدم اٹھایا تھا؟ میں نے بلڈنگ کے یونین انچارج سے ملزم کی شکایت کی تھی، سلطانہ نے بتایا۔ میں نے کہا، اور آپ کے بیان کے مطابق یونین انچارج نے ملزم کو سمجھایا تھا، لیکن اس سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اس کی چھیڑ چھاڑ کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ جی بالکل بالکل۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنی بیٹی کو وہاں بھیجتی رہیں۔ کیا کریں، یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا، کیا یہ ضروری تھا کہ مقتولہ اسی بلڈنگ میں کام کرتی رہتی؟ اسے اور کہیں بھی تو کام مل سکتا تھا۔ یہ آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ سوٹ بوٹ والوں کو ہم غریبوں کی مشکلات کا کیا اندازہ؟ ہم پتہ نہیں کس کس طرح کام حاصل کرتے ہیں۔ فوزیہ کو اس بلڈنگ میں 8-10 گھر ملے ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں، کیا وہ بھی کوئی اپارٹمنٹس بلڈنگ ہے؟ نہیں، میں بنگلوں میں کام کرتی ہوں، سلطانہ نے جواب دیا۔ وہاں پیسے اچھے مل جاتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ چھوٹی بیٹی 15 سالہ نازیہ کو بھی لے جاتی ہوں۔ آپ نے مقتولہ کو اپنے ساتھ کام پر کیوں نہیں لگا رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جبکہ وہاں پیسے زیادہ اچھے مل جاتے ہیں بقول آپ کے۔ وہاں اگر پیسے زیادہ ملتے ہیں تو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس نے بتایا۔ جبکہ فوزیہ نیلم آرکیڈ میں صرف 4 گھنٹے کے لیے جاتی تھی اور کم و بیش 10 گھر اس نے سنبھال رکھے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے میں ایک گھر کو نمٹا دیتی تھی، جبکہ میں صبح کی گئی شام کو ہی لوٹتی تھی۔ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک
مجھے مختلف بنگلوں میں کام کرنا پڑتا تھا جہاں نازیہ برابر میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں نے پوچھا، مقتولہ نیلم آرکیڈ میں کام کرنے کتنے بجے جاتی تھی؟ دوپہر 2 بجے تقریباً۔ وہاں اس کے کام کی نوعیت کیا تھی؟ کپڑے دھونا، برتن دھونا اور جھاڑو پونچھا۔ اس نے جواب دیا، یہ تینوں الگ الگ کام ہیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہی کام کرواتے ہیں اور بعض ایک سے زیادہ 2 یا 3۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا تھا کہ مقتولہ صرف 4 گھنٹے کے لیے نیلم آرکیڈ میں جاتی تھی، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ 6 بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی ہوگی؟ جی ہاں، کم و بیش 6 بجے۔ وہ گھر کتنے بجے پہنچتی تھی؟ 6:30 یا 6:45 بجے تک۔ اور آپ کی واپسی کا وقت کیا ہے؟ لگ بھگ یہی وقت ہے۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز جب مقتولہ اپنے معمول کے وقت گھر پر نہیں پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر تو ہم پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے 7:30 بجے تک فوزیہ کا انتظار کیا تھا، سلطانہ بیگم نے بتایا، کیونکہ گھنٹے آدھے گھنٹے کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ 7:30 بجے تک بھی نہیں آئی تو میری تشویش بڑھنے لگی۔ فوزیہ کے والد ایک طویل عرصے سے اپاہجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرید حسین کو 5 سال قبل فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں خود جا کر نیلم آرکیڈ سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کروں۔ پھر آپ نے نیلم آرکیڈ سے مقتولہ کا پتہ کیا تھا؟ سلطانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہاں آپ نے کس سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کیا؟ فلیٹ نمبر 305A والوں سے، سلطانہ نے بتایا۔ وہاں سبحان صاحب اور عشرت جہان رہتے ہیں۔ ان سے پوچھنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ آخری گھر ہے جہاں فوزیہ کام کرتی تھی۔ وہ بولی، وہاں سے کام ختم کر کے وہ سیدھی گھر آتی تھی۔ 305A والوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ فوزیہ ٹھیک 6 بجے ان کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں سیدھی گھر آ گئی۔ آپ نے نیلم آرکیڈ میں اور کسی سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا، مثلاً یونین انچارج وغیرہ سے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، سلطانہ نے کہا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ فوزیہ عبدالرزاق صاحب کے ہاں کام نہیں کرتی تھی۔ کون عبدالرزاق صاحب؟ میں یونین انچارج عبدالرزاق کا ذکر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو 305A والوں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ مقتولہ حسب معمول کام ختم کر کے جا چکی ہے تو آپ نیلم آرکیڈ سے سیدھی اپنے گھر آ گئیں؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ حالانکہ آپ کو اسی وقت پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بس جی، ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے غلطی ہو گئی۔ غریب اور غلطی میں کیا قدر مشترک ہے، میں نے تعجب خیز لہجے میں کہا۔ وہ بولی، غریب آدمی پولیس سے ڈرتا ہے، بلکہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پولیس صرف غریبوں کو ہی ڈراتی ہے، یہ دولت مندوں کے منہ نہیں لگتی، کیونکہ وہ بہت با اختیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیس افسروں کے تبادلے کروا دیتے ہیں۔ ہم بھی اس ڈر سے پولیس کے پاس نہیں گئے کہ وہ الٹا ہمیں پریشان کریں گے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے وکیل صاحب، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے تنزیہ نظر سے اس کیس کے انکوائری افسر کو دیکھا اور سلطانہ بیگم سے کہا، سلطانہ صاحبہ، اگر آپ بر وقت اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دیتیں تو ممکن ہے اسے وہ اندوناک حادثہ پیش نہ آتا۔ بس جی، جو غلطی ہونا تھی ہو گئی، وہ خجالت آمیز لہجے میں بولی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، سلطانہ صاحبہ ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نیلم آرکیڈ میں مقتولہ کو تلاش کرنے گئی تھیں اس وقت ملزم اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، اس وقت میں بہت پریشان تھی۔ اور جب آپ نیلم آرکیڈ سے واپس جا رہی تھیں تو؟ اس وقت تو میں اور بھی زیادہ پریشان تھی، اس لیے آپ کو یاد نہیں یا آپ نے خیال نہیں کیا کہ ملزم اس وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا یا نہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے۔ ڈیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اگلا گواہ نیلم آرکیڈ کا یونین انچارج عبدالرزاق تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان نوٹ کروایا۔ میں مسمی عبدالرزاق ولد عبدالغفار، ساکن نیلم آرکیڈ فلیٹ نمبر 101 کراچی بلا جبر و کرا یہ بیان دیتا ہوں کہ یونین انچارج کے بیان میں کوئی خاص بات نہیں تھی، تاہم میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ استغاثہ نے اسے گواہوں کی فہرست میں کیوں شامل کیا تھا۔ لیں، آپ بھی ملاحظہ کر لیں، وکیل استغاثہ کی جرح آپ پر سب کچھ واضح کر دے گی۔
یونین انچارج کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ایک دو سوالات میں اپنی جرح ختم کر دی۔ مثلاً اس نے گواہ سے پوچھا، عبدالرزاق صاحب اچھی طرح سوچ کر بتائیں، ملزم کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی شکایت آئی تھی؟ میرا مطلب ہے مقتولہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، عبدالرزاق نے جواب دیا۔ میں اس ضمن میں پولیس کو بھی بتا چکا ہوں اور اب ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ مقتولہ کی والدہ نے مجھ سے ملزم کے رویے کے بارے میں شکایت کی تھی، یعنی یہ کہ ملزم مقتولہ کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے اسے نازیبا الفاظ کہا کرتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے کہا۔ یونین انچارج نے جواب دیا، جی ہاں، کچھ اسی نوعیت کی شکایت تھی اور میں نے ملزم کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مقتولہ کی والدہ کا یہی خیال ہے۔ ہوگا، مگر میرے پاس دوبارہ کوئی شکایت نہیں آئی۔ وکیل استغاثہ نے جرح ختم کر دی اور اپنی باری پر جج سے اجازت لینے کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گواہ پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، عبدالرزاق صاحب، آپ نے اپنے بیان میں خود کو نیلم آرکیڈ کے فلیٹ نمبر 101 کا رہائشی بتایا ہے، لیکن اس سے یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ آپ کا فلیٹ کون سے بلاک میں ہے، اے یا بی؟ جی، میں 101 بی میں رہتا ہوں، یعنی بلاک بی، فرسٹ فلور اور فلیٹ نمبر 1۔ بالکل جناب، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہر فلور میں اس کے نمبر کے لحاظ سے فلیٹ نمبر کے ساتھ سینکڑوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً فرسٹ فلور کے فلیٹ نمبر 100 کے اضافے سے شروع ہوں گے، اسی طرح سیکنڈ فلور کے فلیٹ نمبر 200 کے اضافے سے، چوتھے فلور کے فلیٹ نمبر 400 کے اضافے سے، مثلاً 401، 402، 403 وغیرہ وغیرہ۔ اس وضاحت کا شکریہ عبدالرزاق صاحب، میں نے کہا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ کیا میں آپ کو یونین انچارج بھی کہہ سکتا ہوں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں جناب، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ جب میں یونین انچارج ہوں اور لوگ مجھے یونین انچارج کہتے بھی ہیں تو آپ کے کہنے میں کیا حرج ہے؟ شکریہ یونین انچارج صاحب، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے کب سے نیلم آرکیڈ کی یونین انچارجی سنبھالی ہے؟ سال ہا سال سے، وہ بولا۔ مجھ سے پہلے والد صاحب یہاں کے یونین انچارج تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کو نیلم آرکیڈ میں رہائش اختیار کیے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جب سے اس بلڈنگ کا وجود ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم نے یہاں فلیٹ بک کروایا ہے کم و بیش 20 سال پہلے۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں کونے کھدرے میں سوئے ہوئے وکیل استغاثہ کو اچانک ہوش آیا، کراری آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ فاضل وکیل ایک غیر متعلقہ سوال کر رہے ہیں، گواہ کے ذریعہ معاش کا موجودہ مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، اگر گواہ کو جواب دینے میں اعتراض ہو تو میں سوال واپس لیتا ہوں۔ جج نے سوالیہ نظر سے گواہ کو دیکھا۔ یونین انچارج نے کہا، میرے خیال میں اس سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ وکیل استغاثہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ گواہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، تاہم اس نے محکمے کا نام ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا، یونین انچارج صاحب، وکیل استغاثہ آپ سے ملزم کے خلاف موصول ہونے والی شکایت کے بارے میں سوال و جواب کر چکے ہیں، میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نصیحت کا اس پر کیا اثر ہوا تھا؟ خاصا مثبت اثر ہوا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں ملزم ایک معقول انسان ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی مقتولہ سے کوئی لچر بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی بیہودہ مذاق کیا ہے۔ ہاں، اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ مقتولہ اسے اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا تھا، گویا وہ پسندیدگی کی نظر سے مقتولہ کو دیکھتا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یونین انچارج صاحب، ملزم آپ کی بلڈنگ میں کب سے کام کر رہا ہے؟ تقریباً 5 سال سے۔ اس دوران میں آپ نے اسے کیسا پایا؟ مناسب ہی پایا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز ملزم کتنے بجے ڈیوٹی پر آیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک ہوتی ہے، عبدالرزاق نے بتایا۔ وقوعہ کے روز یعنی ہفتہ 24 اکتوبر کو بھی وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آیا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یونین انچارج صاحب، 24 اکتوبر کو جب مقتولہ حسب معمول اپنے گھر نہیں پہنچی تو اس کی والدہ اس کو دیکھنے آپ کی بلڈنگ میں آئی تھی، کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے اسے نہیں دیکھا،
وہ لگ بھگ 8 بجے وہاں پہنچی تھی۔ میں نے کہا، اور اس کا بیان ہے کہ اس نے ملزم کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیا مذکورہ وقت پر ملزم بلڈنگ میں نہیں تھا؟ میرا خیال ہے وہ اس وقت گیٹ پر موجود تھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے کم و بیش اسی وقت ملزم کو گیٹ کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یونین انچارج صاحب، جس ڈکٹ میں مقتولہ کی لاش پائی گئی ہے اس کے دروازے کی چابی ملزم کے علاوہ اور کس کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس دروازے کی 3 چابیاں ہیں، اس نے جواب دیا، ایک میرے پاس ہوتی ہے اور باقی 2 دونوں چوکیداروں کے پاس۔ میں نے چوکیداروں کو اس لیے چابیاں دے رکھی ہیں کہ اگر کسی مکین کے کپڑے یا کوئی اور چیز وہاں گر جائے تو وہ اسے واپس اس چیز کے مالک تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کی صبح ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا ہوتی ہے۔ ویسے تو پوری بلڈنگ کو پانی کی فراہمی اور اس کی صفائی میری ذمہ داری ہے۔ ہر گھر سے سویپر کچرا اٹھاتا ہے، لیکن جن مکینوں کی کھڑکیاں ڈکٹ کی جانب کھلتی ہیں وہ کچرا اٹھانے کی سہولت موجود ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ڈکٹ میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے ہر اتوار کو ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے فلیٹ کی کھڑکی بھی ڈکٹ کی جانب کھلتی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا، تاہم میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میرے باتھ روم کی ایک چھوٹی کھڑکی جو وینٹیلیشن کے لیے ہے وہ پچھلی جانب کھلتی ہے۔ پوری کھڑکیاں صرف 2 نمبر فلیٹ والوں کی کھلتی ہیں، ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2۔ شکریہ عبدالرزاق عرف یونین انچارج صاحب۔ اس کے بعد میرے 1-2 سرسری سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ اپارٹمنٹس کے ہر رہائشی سے یونین چندے کے طور پر 100 روپیہ ماہانہ وصول کرتا ہے۔ دونوں چوکیداروں کو وہ 2-2 ہزار تنخواہ دیتا تھا، سویپر کو 1000 روپے۔ اس طرح 60 فلیٹ سے جو 6000 روپے جمع ہوتے تھے ان میں سے 5000 تو تنخواہوں میں نکل جاتے اور باقی 1000 دیگر معمولی قسم کے اخراجات کے لیے رہ جاتے۔ یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے عبدالرزاق پر اپنی جرح ختم کی تو عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے، جج نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، یور آنر، اب تک کی جرح کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیلم آرکیڈ میں فلیٹ نمبر 305A کے رہائشی وہ افراد ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں مقتولہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر سے وقوعہ کے روز ٹھیک 6 بجے شام کا کام ختم کر کے رخصت ہوئی تھی، یعنی مسٹر سبحان اور ان کی بیگم عشرت جہاں۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ان لوگوں کو گواہی اور جرح کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صادر کیے جائیں، بلکہ آئندہ پیشی پر انہیں بلایا جائے۔ میں ان سے بھی چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو خصوصی ہدایات دینے کے بعد اس ضمن میں انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کو بھی تاکید کر دی۔ اس کے بعد 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ عدالت کے برآمدے میں افضل خان نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ نے مجھے جو کام بتائے تھے وہ تو میں نے کر دیے ہیں، اب آئندہ کیا حکم ہے؟ اب تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کا بھی کام شروع ہوگا۔ میری بیوی کا؟ اس نے الجھن آمیز انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں، تمہاری بیوی کا۔ اب وہ بھی تمہارے ساتھ میدان عمل میں اترے گی، ہمیں اس کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ وکیل صاحب، گلریز تو ایک مکمل گھریلو عورت ہے، افضل خان نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، وہ ہمارے کس کام آ سکتی ہے؟ اس وقت میں ایک دوسری عدالت میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا، میں جس قسم کی مدد چاہتا ہوں وہ کوئی گھریلو عورت ہی کر سکتی ہے۔ تم نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کے چند رشتہ دار گل بہار میں رہتے ہیں۔ گل بہار؟ وہ الجھ گیا۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے گولی مار۔ ہاں ہاں، وہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، وہاں اس کا چاچا اور چاچی رہتے ہیں۔ بس تو پھر کام بن گیا، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بدستور الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی الجھن اور پریشانی رفع کرتے ہوئے اسے تفصیل سے سمجھایا کہ میں اس کی بیوی گلریز سے کس نوعیت کا کام لینا چاہتا ہوں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بولا، بیگ صاحب، قسم سے آپ تو ایک وکیل سے زیادہ کوئی جاسوس لگتے ہیں، بالکل جیمز بانڈ 007۔ میں نے کہا، افضل خان، اس دنیا میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے 100 پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ بولا، بیگ صاحب، گلریز اپنے دیور سے بہت محبت کرتی ہے،
آپ نے تو معلومات حاصل کرنے کا بہت آسان سا کام بتایا ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کی مطلوبہ معلومات 2-3 روز میں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی افضل خان۔ میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا۔ تمہارے تعاون نے اس کیس میں پہیے لگا دیے ہیں۔ وہ پورے وجود سے خوش ہو گیا۔ میں اس سے رخصتی مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا۔